پریشان ہے بطحا چھوٹ جائیں، پریشان ہے بطحا چھوٹ جائیں، بری عادتیں سب کیا الہی، بری عادتیں سب کی یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام ہے ایک بری عادت، جس کے مختلف ایپیسوڈ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ہم الگ الگ ایپیسوڈ میں الگ الگ بری عادتوں کا ذکر کریں گے، اور اس سے بچنے سے متعلق بھی انشاءاللہ ایپیسوڈ میں کلام ہوگا، اس کا علاج بھی بتایا جائے گا۔ تو گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے غیبت سے متعلق معلومات حاصل کی تھی کہ غیبت کتنی تباہ کن ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور معاشرے میں یہ گناہ کس قدر عام ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ یہ ٹاپک اتنا اہم ہے اور اس پر بہت زیادہ کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اسے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے ساتھ لے کر اختتام کی طرف پہنچیں گے۔ آئیے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اور یہ ہمارا معمول ہے، ہمارا انداز ہے کہ ہم ہر بیان سے پہلے، ہر پروگرام سے پہلے اچھی نیتیں کرتے اور کرواتے ہیں، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں بھی اچھی نیتیں کرنے کا ذہن ملے۔ تو نیت کیجئے، پروگرام میں آخر تک شامل رہیں گے، جو سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، کتنی پیاری فضیلت ہے، صرف روزانہ 50 بار درود پڑھنے سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، میں قیامت کے دن ہاتھ ملاؤں گا، مصافحہ کروں گا۔ اب غلامان مصطفیٰ کو چاہیے کہ وہ اس فضیلت کو یاد رکھیں اور روزانہ کم از کم 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ضرور سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک خاص مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، اور بہت مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ جو اپنے اس مقصد کو یاد رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ٹائم، زیادہ سے زیادہ وقت نیک اعمال کرنے میں گزارتا ہے، اور بد نصیب اور محروم ہے وہ جو اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کر، نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کے دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہی مختصر سے وقت میں ہمیں دنیا بھی بہتر کرنی ہے اور آخرت بھی بہتر کرنی ہے۔ جس عضو سے، یعنی جس باڈی کے پارٹ، حصے سے سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں نا، وہ زبان ہے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ 80% گناہ یہ زبان سے ہوتے ہیں، اور بقیہ جو 20% ہے وہ دیگر اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو جس عضو یعنی زبان سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، اسے کنٹرول میں رکھنا، اس کی حفاظت کی سوچ پیدا کرنا، اور ایک ایک جملہ سوچ سمجھ کر بولنا، رک رک کر بولنا، سوچ سمجھ کر بولنا کہ کہیں کوئی بات مجھ سے ایسی نہ ہو جائے کہ جس پر میری گرفت ہو جائے، مجھے پکڑ لیا جائے قیامت کے دن۔ ناظرین، زبان سے جو سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں نا، ان میں ایک بڑا گناہ غیبت بھی ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کافی کچھ اس موضوع پر بیان کیا تھا۔
ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین یہ غیبت سے بڑی نفرت کرتے تھے، خود بھی غیبت سے بچتے تھے اور دوسروں کو غیبت سے بچانے کی کوشش بھی کیا کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی ان کے سامنے غیبت کرتا اور آپ اسے روک نہ پاتے تو وہاں سے اٹھ کر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین یہ غیبت سے کتنی نفرت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ولی کامل ہیں اور بڑا مشہور نام ہے آپ کا، آپ نے بھی سنا ہوگا، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کو کسی نے کھانے کی دعوت دی، اپنے یہاں انوائٹ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھانا کھانے کے لیے جب وہاں پر تشریف لے گئے تو لوگوں نے آپس میں کہا کہ یار فلاں ابھی تک نہیں آیا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا ہاں وہ پیٹو بڑا سست ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس پر ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہنے لگے افسوس میرے پیٹ کی وجہ سے میں اس آفت میں مبتلا ہو گیا کہ میں ایک ایسی مجلس، ایک ایسی بیٹھک میں آ کر بیٹھا، ایسی جگہ فنکشن میں کھانے میں آیا کہ جہاں پر ایک مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے، اور آپ کو اس کا اتنا صدمہ ہوا، آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور 3 دن تک آپ نے کچھ نہ کھایا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا حزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا میمون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود کسی کی غیبت کرتے، نہ اپنے سامنے کسی کی غیبت ہونے دیتے، بلکہ اگر کوئی غیبت کرنے کی کوشش کرتا تو اسے منع فرما دیتے، اگر وہ باز آ جاتا تو ٹھیک، ورنہ وہاں سے تشریف لے جاتے تھے۔ ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے مسلمانوں کی آبرو ریزی بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، اور ایسی بیٹھکوں اور ایسی دعوتوں کو بھی ترک کر دیتے تھے، اگنور کر دیتے تھے کہ جہاں مسلمانوں کی غیبتوں کا سلسلہ ہو۔ ہم بھی غور کریں، کیا ہم بھی ایسی بیٹھکوں سے، ایسے فنکشن سے، ایسی مقامات سے اٹھ کر گئے ہیں جہاں کسی کی غیبت ہو رہی ہو، کسی پہ تہمت لگ رہی ہو، کسی کی چغلی ہو رہی ہو، کسی کے عیب بیان کیے جا رہے ہوں؟ ہم تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ان بزرگوں کے اس انداز سے ہمیں ایک چیز تو ضرور اپنی زندگی میں شامل کر لینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کی غیبت نہیں سننی۔ پھر یہاں ہمارے بزرگوں کے اس پیارے انداز میں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اسے روکتے تھے، منع فرماتے تھے، اگر نہ ہو سکتا تو وہاں سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنا وزن بھی پہلے دیکھ لیا جائے۔ وزن سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس مجلس میں، اس بیٹھک میں کسی کی غیبت ہو رہی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ مان جائیں گے، باز آ جائیں گے، یہ غیبت بند کر دیں گے، تو اب آپ پر لازم ہو گیا، آپ پر واجب ہے کہ آپ اسے غیبت سے روکیں، اس گناہ سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اسے اس غیبت سے، اس گناہ سے نہیں روکیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی علم ہونا ضروری ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ گناہوں بھری غیبت ہے یا نہیں، کیونکہ بعض صورتوں میں غیبت جائز بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، بعض صورتوں میں غیبت جائز بھی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ فار ایگزامپل، کوئی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے، کاروبار، بزنس کرنا چاہتا ہے، اور وہ کسی سے مشورہ لے کہ جناب بتائیے کہ میں فلاں کے ساتھ یہ کام کاج، یہ بزنس کروں یا نہ کروں، فلاں ڈیل کروں یا نہ کروں۔ اب جس سے مشورہ لیا گیا نا، اس پر لازم ہے کہ وہ درست مشورہ دے۔ اب اگر وہ کسی جس سے وہ پارٹنرشپ یا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کے کوئی فالٹ ہیں، وہ جناب خائن ہے، وہ دھوکے باز ہے، تو اب اگر یہ اس کی برائیاں بیان کرتا ہے اس بھائی کو نقصان سے بچانے کے لیے، تو اب اس کا یہ بیان کرنا، اس کے عیب ظاہر کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کی برائی بیان کرنا، یہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ یہاں اس سامنے والے کو اس نقصان سے بچانا مقصود ہے۔ تو ناظرین، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ کیا یہ بات جو غیبت، جس کو ہم غیبت کہہ رہے ہیں، یہ گناہوں بھری غیبت ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اسی حکایت میں، ان 2 واقعات میں ایک بات ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ کسی کو موٹا یا سست کہنا، یہ 2 الگ الگ
الفاظ ہیں اور یہ دونوں ہی غیبت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی باڈی والا بندہ ہے، یعنی اس کی باڈی ہے، قد ہے، باڈی اس کی زیادہ ہے، بھاری بھرکم آدمی ہے، اب اس کو پیچھے سے بلا اجازت شرعی موٹا کہیں گے تو یہ غیبت ہے۔ اسی طرح کسی کو سست کہا بلا اجازت شرعی، یا جناب اس کو کہا یہ تو کاہل ہے، سست ہے، ڈھیلا ہے، یہ تو جناب کام چور ہے، سست ہے، ناکارہ ہے، ڈھیلا ہے، کبھی کام ٹائم پر کر کے نہیں دیتا، بڑا سست انسان ہے، یہ الفاظ بھی جو ہیں وہ غیبت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، علم دین سے دوری اور جہالت کی وجہ سے ایک تعداد ہے جو غیبت کی تباہ کاریوں کا علم ہی نہیں رکھتی، یعنی غیبت کی تعریف ہی نہیں پتہ کہ غیبت کہتے کس کو ہے۔ سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، علماء اکرام فرماتے ہیں انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو وہ غیبت کہلاتا ہے۔ اب وہ عیب چاہے اس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، بچے، خادم، غلام، حرکات و سکنات، اسی طرح مسکراہٹ، دیوانگی، پھر ترش روئی اور خوش روئی وغیرہ ان سے متعلق ہو، یا پھر جسمانیت میں غیبت کی مثالیں، کسی کو اندھا کہنا، لنگڑا، گنجا، ٹھنگنا، لمبا کہنا، کالا کہنا، یہ جسمانیت کی غیبت سے متعلق ہیں۔ اسی طرح دین میں غیبت کی مثالیں کیا ہے؟ کسی کو فاسق کہنا، چور کہنا، اسی طرح خائن کہنا، ظالم کہنا، نماز میں سستی کرنے والا کہنا، یہ جو ہے یہ دین میں غیبت کی مثال ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے کسی عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو، اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائیں۔ صرف غیبت و چغلی کرنا ہی منع نہیں ہے ناظرین، صرف غیبت و چغلی کرنا ہی منع نہیں ہے، بلکہ غیبت و چغلی کرنے والے سے کسی مسلمان کی غیبت و چغلی خاموشی، رضامندی اور دلچسپی سے سنتے رہنا بھی منع ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گانا گانے اور گانا سننے سے اور غیبت کرنے اور غیبت سننے سے اور چغلی کرنے اور چغلی سننے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ غیبت کرنے سے بچنا ہے ناظرین، تو اسی طرح غیبت سننے سے بھی بچنا ہے۔ بعض مرتبہ ہم کسی کو کمپنی دینے کے نام پر بھی غیبتیں سن رہے ہوتے ہیں، یار برا مان جائے گا، اگر میں نہیں سنوں گا تو میرا دوست روٹھ جائے گا۔ میں کچھ آخری میں انشاءاللہ اس طرح کے ایگزامپلس بھی دوں گا تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو کہ ہم کہاں کہاں کس وجہ سے بعض مرتبہ مروت کی وجہ سے ہم غیبتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ مزید سنیے، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو صالحین یعنی نیک لوگوں کے لیے مباح یعنی جائز چیز کو بھی عیب سمجھتے ہیں، لیکن اپنے لیے قبیح یعنی بدترین گناہوں کو بھی معیوب نہیں خیال کرتے۔ تو دیکھے گا کہ ان لوگوں میں کوئی خود تو غیبت، چغلی، حسد، کینہ، دھوکہ، تکبر اور خود پسندی کی نحوست میں گرفتار ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، جبکہ نیک لوگوں پر مباح یعنی جائز لباس، لذیذ کھانے اور مباح یعنی جائز مٹھائی کے استعمال پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خود چاہے قرضے لے کر، جھوٹ بول کر، ملاوٹیں کی چوریاں کر کے ناپاک یا حرام روزی کمائیں، مگر عالم صاحب یا امام صاحب کو کہیں سے نذرانہ مل جائے، ان کو لوگوں کے گھر دعوت طعام میں آتا جاتا دیکھا جائے، کسی نے بچے وغیرہ کی ولادت کی خوشی میں انہیں مٹھائی کا ڈبہ پیش کر دیا، تو یہ لوگ اپنی گندی آمدنیوں کو بھول کر اس عالم صاحب کی غیبت پر اتر آتے ہیں اور معاذ اللہ
اس طرح کے گناہوں بھرے جملے کہتے سنائی دیتے ہیں، کھاؤ مولوی ہے، کھاؤ مولوی، ہاں پیٹو ہے، ارے جناب حلوہ خور ہے، حلوہ خور، نذرانوں کے لیے مرتا ہے، مفت کا کھا کھا کر پیٹ باہر نکال لیا ہے، کھا کھا کر دیکھو گردن کتنی موٹی ہو گئی ہے، لالچی مولانا ہے، لالچی مولانا، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یاد رکھیے، امام یا عالم صاحب کا کسی مسلمان سے نذرانہ، دعوت یا مٹھائی قبول کرنا جائز کام ہے، گناہ و حرام نہیں ہے، بلکہ اچھی اچھی نیتوں سے ہو تو کار ثواب ہے۔ معترض یعنی اعتراض کرنے والے کو اپنی آمدنی پر نظر دوڑانی چاہیے کہ آیا میرے پاس جو آمدنی آ رہی ہے، جو رقم آ رہی ہے، وہ حرام کی تو نہیں ہے، وہ ناجائز طریقے سے تو نہیں آ رہی، کسی کے مال پر، کسی کی رقم پر قبضہ کر کر تو نہیں حاصل کی ہے۔ اس پر غور کرے نا، اپنی غیبتوں پر غور کرے، چغلیوں پر غور کرے، تہمتوں پر غور کرے، اور ان کو اپنے اندر سے دور کرے، ان سے توبہ بھی کرے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی بھی کوشش کرے۔ ناظرین غور کیجئے، جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں نا تو بقیہ 3 انگلیاں آپ کی جانب ہوتی ہیں۔ گویا یہ خاموش نوٹس ہے ہمارے لیے کہ ہم جب کسی کی طرف ایک انگلی اٹھا رہے ہیں تو یہ 3 انگلیاں ہماری طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو سدھار، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ بعض مرتبہ ہمیں کسی کا چھوٹا سا عیب تو نظر آ جاتا ہے، لیکن ہمیں اپنے بڑے بڑے عیب نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ جسے اس کے عیب بتا دیے گئے۔ ہم خود عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، اتنے گناہ، اتنی خطائیں، صبح سے لے کر رات تک وہ کون کون سے کام ہیں جو ہم کر گزرتے ہیں، جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے، پھر بھی ہم صاف ستھرے، پھر بھی ہم سماج میں عزت والے، پھر بھی ہم اچھے ہیں، لیکن جو واقعی اچھے ہیں ان پر تہمت لگانا، ان کے عیب ڈھونڈنا، اور پھر خدا نخواستہ بائی مسٹیک کسی سے کوئی غلط کام ہو جائے اور وہ ہو اہل علم طبقہ ہو، معزز طبقے میں سے ہو، معزز فرد ہو سماج کا، تو اب اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہے، اسے ذلیل کرنا ہے، اسے ڈیگریڈ کرنا ہے۔ یہ کیسے عزت والا بن گیا، اس کو اتنی عزت کیسے مل گئی، اور اس کی برائیوں کی ٹو میں لگ جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالی ہمیں اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کو اپنے عیب نظر آنے لگے نا اور وہ اپنی اصلاح میں مصروف ہو جائے، وہ کامیاب لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ بڑی کامیابیاں ان کو ملتی ہیں جو اپنی خامیوں کو تلاش کرتے ہیں اور انہیں درست کرتے ہیں اور خوبیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ہی عیبوں کی اصلاح میں لگ جائیں نا تو ہمیں پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ناظرین اکرام، غیبت سے بچنے کا ایک بہترین حل، بہترین سولیوشن یہ ہے کہ جب کبھی دوسرے کے عیب بیان کرنے کو دل چاہے نا تو اس وقت اپنے عیبوں کو توجہ میں لائے، اپنے عیبوں کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ انسان دوسرے کے عیبوں کو چھوڑ کر اپنے عیبوں کو دور کرنے میں مصروف ہو جائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے عیوب نے دوسروں کی عیب جوئی سے روک دیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدائے ستار عز و جل قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے، ہمارے عیبوں کو چھپائے، دنیا میں بھی ہیں، قیامت کے دن بھی ہم ایکسپوز نہ کر دیے جائیں، ہمارے عیب ظاہر نہ کر دیے جائیں، تو ہمیں خدائے ستار عز و جل کے قہر و غضب سے ڈرتے ہوئے دوسروں کے عیب چھپانا چاہیے۔ اور یہ ڈر اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے کہ اگر آج میں کسی کا عیب ظاہر کروں گا، اگر آج میں کسی کی چھپی ہوئی باتیں لوگوں کے سامنے لاؤں گا، تو وہ ستار عز و جل چاہے گا تو میرے عیب بھی لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دے گا، اور اگر میرے عیب ظاہر ہو گئے تو لوگ منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جی،
تو اس کے لیے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہوگی کہ ہم نے کسی کی برائی نہیں کرنی، بلکہ اپنی بری عادتوں کو ہم نے دور کرنا ہے، کیونکہ ہم سلسلہ ہی دیکھ رہے ہیں ایک بری عادت، اور اس ایک بری عادت کی وجہ سے بہت ساری بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تو کسی کے عیب بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے عیبوں کو یاد کر لیا کر۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ شخص کیسا عجیب ہے جسے معلوم ہے کہ مجھ میں فلاں عیب ہے، پھر بھی اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتا ہے، جبکہ اپنے مسلمان بھائی کو صرف شک یا سنی سنائی بات کی بنیاد پر برا آدمی تصور کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ صرف انفارمیشن پر ہی ہم لوگ بہت کچھ کر لیتے ہیں، کنفرمیشن کچھ ہوتی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اپنی اس عادت کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ اور اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہر انفارمیشن کی کنفرمیشن کے لیے لگ جانا، یہ بھی تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے نا، کہ اگر کسی کی کوئی کمزور بات آ گئی ہے سامنے، کوئی کمی پتہ چلی ہے، تو بھائی آپ کو کس نے مطلب کہ اس کی ذمہ داری سونپ دی ہے کہ آپ جائیں اور اس کی پوری تحقیق کریں؟ کسی مفتی صاحب سے پوچھا ہم نے، کسی عالم دین سے پوچھا کہ میں اس کی ٹو میں لگوں یا نہ لگوں، اس کی تفتیش کرنے کی میری ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ بھائی نہیں بنتی ہے تو اپنے عیبوں کی اصلاح میں لگ جائے نا۔ اپنے عیبوں کی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی، ہمارے بہت سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام اختتام کی طرف ہے، کچھ باتیں مزید عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ غیبت پر ابھارنے والی یا غیبت کی طرف لے جانے والی جو ایک اور وجہ ہے نا، وہ ہے ذاتی دوستیاں۔ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں نا، ان سے جب ہم بہت زیادہ فری رہتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ کلوز رہتے ہیں، تو بعض مرتبہ یہ ذاتی دوستیوں کی وجہ سے بھی غیبت کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کمپنی دینی ہے، اس کو ناراض کر نہیں سکتے، مروت میں یا تو غیبت سن رہے ہوتے ہیں یا اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض کی عادت بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، کچھ بولتے ہیں پھر کہتے ہیں ہاں بھائی کیا کہتے ہو، صحیح کہا نا میں نے، تمہارا کیا مشورہ ہے، تم کیا کہتے ہو، بات بات پر جو ہے نا وہ تصدیق کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے فرینڈ سرکل میں ایسے لوگ دیکھ لیں کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں بار بار غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہوں، کہ غیبت مجھے سننی پڑ جاتی ہے، یا پھر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ بروں کی صحبت جو ہے نا ناظرین، بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمان کر دیتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ اچھے لوگوں کے حوالے سے بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم نے 2 ایپیسوڈ میں جو کچھ سنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کہ اگر ہم غیبتوں کی طرف جائیں گے، تہمتوں کی طرف جائیں گے، خدا نخواستہ چغل خوری کی طرف جائیں گے، بدگمانی کی طرف جائیں گے، تو اس کے وجہ سے بڑے بڑے گناہ ہوں گے اور مزید گناہوں کے دروازے کھلیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، بے جا جذباتی ہونا، کہ جب انسان بے جا جذباتی ہو جاتا ہے نا، تو بے جا جذباتی ہونے کی وجہ سے بھی وہ بہت سارے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ آخر میں ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جذباتی پن سے بچیں گے، کیونکہ بعض لوگ جب جذباتی ہوتے ہیں نا تو پھر وہ غصہ بھی کرتے ہیں، وہ حسد کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، وہ غیبت بھی کرتے ہیں، غیبت بھی سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس بری عادت سے نجات عطا فرمائے۔ نیت کر لیں ناظرین کہ ہم انشاءاللہ الکریم غیبت سے بچیں گے اور دوسروں کو بچائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت نصیب کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں کہ یا رب کریم مجھے بری عادتوں سے بچا لے، میری بری عادتیں دور ہو جائے، اچھوں کی صحبت میں رہنے سے انشاءاللہ اچھی عادتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پریشاں ہے بتہا چھوٹ جائیں، پریشاں ہے بتہا چھوٹ جائیں، بری
عادتیں سب کی یا الہی، بری عادتیں سب کی یا الہی۔